بندہ اس مختصر زمانے میں کیا پاتا ہے اور جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کو وہ دن یاد دلائے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں۔ سورہ یونس۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر یہ لوگ تم سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہے، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ سورہ نازعات۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں، یہ ہے پیغام پہنچا دینا۔ سورہ احقاف۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے، تم زمین پر گنتی کے کتنے دن رہے؟ وہ کہیں گے، ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ جو گنتے رہے ہوں ان سے پوچھ لیجئے۔ پروردگار فرمائے گا، بے شک تم تھوڑی ہی دیر رہے، مگر کاش تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔ سورہ مومنون۔ اور ارشاد ہوتا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گناہ گاروں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے، ان کی آنکھیں مارے خوف کے نیلی پیلی بے نور ہوں گی، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن رہے۔ جیسی جیسی باتیں یہ لوگ اس دن کریں گے ہم ان سے بخوبی واقف ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ سورہ طٰہٰ۔ قیامت کے دن دنیا کی حقیقت اور اصل حقیقت معلوم ہوگی۔ اس دن معلوم ہوگا کہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کتنی مختصر ہے اور اس کا اصل گھر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت ہے، جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی ان کا باقی رہنے والا اور دائمی مکان ہے۔ اس دن لوگوں کو اپنی خسارے کا پتہ چلے گا اور اس دن پتہ چلے گا کہ دارالفنا کے مقابلے میں انہوں نے دارالبقا کو کس قدر نقصان پہنچایا۔ دنیا میں ہر انسان کچھ بیچتا ہے اور کچھ خریدتا ہے۔ روزانہ صبح ہوتے ہی اپنی جان کو بیچتا ہے، اب یا تو وہ اپنی جان کو عذاب سے آزاد کرتا ہے یا عذاب خریدتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ یہ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ۔ اس تجارت کا رأس المال اور سرمایہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ان آیات میں بیان فرما دیا، اے مفلسو تم یہ تجارت کرو، اور اے وہ لوگو کہ جن کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے اور اس تجارت کی حیثیت نہیں رکھتے ہو، تو ایک دوسرا سرمایہ ہے جس سے تم یہ سودا کر سکتے ہو، اور یہ سرمایہ خود اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، اللہ کے راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے،
سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ توبہ۔ اور ارشاد ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ سورہ صف۔ مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہ اس نفع بخش تجارت سے بندے کو غافل اور بے خبر کر دیتے ہیں اور سراسر خسارہ کی تجارت میں الجھا دیتے ہیں۔ غور کرو یہ کتنی سزا ہے، واللہ المستعان۔ گناہ حاضر اور مستقبل کی نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس سے حاضر و موجود انعامات الہیہ زائل ہو جاتے ہیں، اور حاضر و موجود کے زائل ہو جانے کے بعد مستقبل میں ملنے والی نعمتوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آئندہ ملنے والی نعمتیں اس لیے منقطع ہو جاتی ہیں کہ موجود و حاضر نعمت الہیہ کی حفاظت کے لیے اور غیر حاضر نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے طاعت سے بہتر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، اور جب طاعت کی جگہ معاصی کا ارتکاب کیا جائے تو وہ نعمتیں جو طاعت سے ملتی ہے ان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ اسباب بنائے ہیں جن کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور کچھ آفتیں پیدا کی ہیں جن سے وہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ انعامات الہیہ کو جلب کرنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے، اور فنا کرنے اور روکنے والی آفت معصیت اور گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے اپنی انعامات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے القاء فرماتا ہے کہ وہ اس کی پوری اطاعت کرے، اور جب کسی سے اپنے انعامات چھین لینا چاہتا ہے اور اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات میں لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں صرف کر دے۔ یہ کچھ عجیب بات ہے کہ لوگ گناہوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے اور دوسروں کے حالات ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور گناہوں کی پاداش میں جن لوگوں سے انعامات الہیہ سلب کر لیے گئے ان کے حالات پڑھتے اور سناتے ہیں، پھر بھی معصیت کے ارتکاب سے باز نہیں آتے، گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ تو نہیں، یہ اس سے مستثنیٰ ہے، اور اللہ کے اس عمومی قاعدہ سے خصوصی طور پر یہ علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو دوسری مخلوق کے لیے سزا ہے، ان کے لیے نہیں۔ بتاؤ دنیا میں اس سے بڑھ کر کون سی جہالت ہو سکتی ہے، اور اپنی جان پر اس سے بڑھ کر کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ فالحکم للہ العلی الکبیر۔ شیطان کی قربت اور محافظ فرشتوں سے دوری۔ معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے اس کا حقیقی دوست، سب سے بڑا مشفق، ناصح، نفع رساں اور موجب سعادت رفیق اس سے دور بھاگتا ہے، اور وہ موکل دامور فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اور شیطان قریب ہو جاتا ہے جو سب سے بڑا مکار، عیار، فریبی اور سب سے بڑا ضرر رساں ہے، اور جس درجے کی معصیت اور جس درجے کا گناہ ہوتا ہے اسی قدر محافظ
فرشتہ بھاگ جاتا ہے۔ کبھی صرف ایک جھوٹی بات کرنے سے یہ فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے، چنانچہ آثار میں وارد ہے کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے موکل فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ سنن ترمذی، اس کی سند ضعیف ہے۔ جب ایک جھوٹ سے یہ موکل فرشتہ اس قدر دور بھاگ جاتا ہے تو اس سے بڑے اور فحش گناہوں سے وہ کس قدر دور بھاگتا ہوگا۔ بعض سلف نے کہا ہے مرد سے بدفعلی کرتا ہے تو زمین چلاتی ہوئی بارگاہ الہی میں فریاد کرتی ہے اور فرشتے بھاگے ہوئے بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں اور شکایت پیش کرتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے صبح ہوتے ہی انسان کے پاس فرشتہ اور شیطان پہنچ جاتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی کبریائی بیان کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے تو یہ فرشتہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، اور اگر اس نے کچھ گناہ کیا تو یہ فرشتہ چلا اٹھتا ہے اور اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور اگر اس نے کچھ گناہ کیا تو یہ فرشتہ چلا اٹھتا ہے اور اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور شیطان اس انسان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے۔ جب یہ فرشتہ انسان کا مقرب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور وہ اسی کی اتباع پیروی کرتا ہے اور یہی اس پر غالب رہتا ہے، اور پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی زندگی میں اور موت کے وقت آخرت میں اس کی مددگار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ سورہ حامیم السجدہ۔ جب فرشتہ اس کا رفیق اور دوست بن گیا تو سمجھ لو دنیا کا سب بڑا ناصر، سب سے بڑا نفع رسا اور سب سے بڑا صالح اس کا رفیق اور دوست بن گیا۔ یہ فرشتہ اسے اللہ کے حکم سے ثابت قدم رکھے گا، عمدہ علم سکھائے گا، اس کے قلب کو قوی اور مضبوط بنائے گا اور ہر حال میں اس کی امداد و تائید کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ سورۃ الانفال۔ حالت نزع میں یہی فرشتہ اسے کہے گا، خوف نہ کر، اندوہگی نہ ہو جو تمہیں خوش رکھے، یعنی غمگین نہ ہو جو تمہیں خوش رکھے، ایسی خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں۔ مسند احمد۔ اور پھر یہ فرشتہ اسے قول ثابت پر ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، اور قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت بھی۔ بس اس فرشتہ کی صحبت و دوستی سے بہتر کوئی دوستی نہیں۔ یہ فرشتہ اس کا ایسا رفیق اور دوست ہوگا کہ بیداری میں بھی اور نیند میں بھی، زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اور قبر کی وحشت کے وقت بھی اس کا مونس ہوگا، خلوت و جلوت کا ساتھی ہوگا، رازدار امور میں رازدار بھی ہوگا، اس کی جانب سے اس کے دشمن سے جنگ کرے گا، دشمن کی مدافعت کرے گا، اس کی اعانت کرے گا، خیر و فلاح کے وعدے کرے گا اور اس کی بشارتیں سنائے گا، تصدیق حق کے لیے اسے آمادہ کرتا رہے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں جو مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے، آدمی کے قلب میں فرشتہ کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور شیطان کا بھی۔ فرشتہ کا خطرہ خیر و فلاح کا وعدہ اور وعدے کی تصدیق ہے،
اور شیطان کا خطرہ شر کا وعدہ اور حق کی تکذیب ہے۔ سنن ترمذی مرفوعاً اسنادہ ضعیف۔ تفسیر عبدالرزاق وغیرہ میں یہ موقوفاً مروی ہے اور یہی راجح ہے۔ فرشتے کے قرب کا معنی۔ جب کسی بندے کو اس فرشتہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی زبان بن جاتا ہے اور بندے کی زبان سے سچی باتیں کہلواتا ہے اور قول صادق کا اسے القاء کرتا ہے۔ جب فرشتہ الگ ہو جاتا ہے تو اس سے شیطان قریب ہو جاتا ہے اور پھر شیطان اس کی زبان سے جھوٹ، فریب، مکر و زور کی باتیں اور فحش کلامی اور یاوہ گوئی کراتا ہے، اور یہ امر اس قدر واضح اور کھلا ہوا ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ فرشتہ کی زبان سے بات کر رہا ہے یا شیطان کی زبان سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ یہی حقیقت ایک حدیث میں مروی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے سکینہ کا نطق ہوتا ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے موقوفاً مروی ہے۔ دیکھیے مسند احمد۔ سلف صالح کسی صالح اور نیک آدمی کے منہ سے اچھے کلمات سنتے تو کہا کرتے تیری زبان سے یہ باتیں فرشتہ کہلوا رہا ہے، اور برے کلمات سنتے تو کہتے یہ کلمات تجھے شیطان القاء کر رہا ہے۔ یہ فرشتہ بندے کی قلب پر بھی حق کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی، اور شیطان قلب پر بھی باطل کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی۔ فرشتے کا دفاع کرنا۔ غرض معاصی بندے کو اس دوست سے محروم کر دیتے ہیں جس کے قرب اور موالات سے اس کی سعادت وابستہ ہے، اور اس دشمن سے جوڑ دیتے ہیں جس سے اس کی شقاوت، ہلاکت اور تباہی وابستہ ہے۔ فرشتہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی جانب سے اس کے دشمنوں کی مدافعت کرتا ہے۔ جاہل احمق اس پر حملہ کرتا ہے یا اسے گالی گلوچ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے اور اس سے دفاع کرتا ہے۔ چنانچہ واقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دو آدمی کچھ مخاصمت کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے مخاصم کو گالی گلوچ کر رہا تھا، دوسرا خاموش تھا۔ لیکن بعد میں اس نے بھی اپنے دشمن کو کچھ جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس کی کچھ باتوں کی تردید کی ہے اور تو کچھ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اٹھ کر دوسری طرف تشریف لے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جانب سے فرشتہ مدافعت کر رہا تھا، جب تم نے اس کی تردید کی تو شیطان دوڑ آیا، اس لیے میں وہاں نہیں بیٹھ سکا۔ مسند احمد۔ بندہ جب اپنے کسی مسلم بھائی کے حق میں اس کی غیبت غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو یہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے اللہ جتنا اسے دے اتنا تجھے بھی دے۔ صحیح مسلم۔ بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہتا ہے تو یہ فرشتہ بھی آمین کہتا ہے۔ صحیح بخاری۔ جب کوئی موحد مومن کتاب اللہ کتاب الرسول کا پیرو اتفاقاً گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو حاملین عرش اور مقرب فرشتے اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ مومن بندہ سوتا ہے تو فرشتہ اس کے کپڑوں سے اور لباس سے چمٹا رات گزارتا ہے۔ غرض مومن بندے کا فرشتہ دشمن کی مدافعت کرتا ہے، دشمن کے حملہ کو روکتا ہے، نیک اور اچھا راستہ بتاتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کے اندر شجاعت و ہمت پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا بندے کے لیے سزاوار ہے کہ اپنے ایسے ہمدرد رفیق مونس پڑوسی کو بھول بیٹھے اور اسے تکلیف و ایذا پہنچائے اور اس کے نیک وعدوں کی ناقدری کرے۔ یہ فرشتہ اس کا مہمان اور رفیق ہے۔ انسان کا مہمان ہوتا ہے تو اس کا اکرام اور مہمان نوازی کی جاتی
ہے۔ ہمسائے کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے۔ مہمان کا اکرام اور ہمسایہ کے ساتھ احسان لوازمات ایمان میں سے ہے۔ پھر اس شریف مہمان اور غمخوار ہمسایہ کے اکرام و احترام کے متعلق تمہارا فرض کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح بندہ طاعت و عبادت سے اس فرشتہ کا اکرام کرتا ہے اور فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اس طرح جب بندہ معاصی، ظلم و جور اور فواحش کا ارتکاب کرتا ہے اور فرشتہ کو ایذا پہنچاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے حق میں بد دعا کرتا ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول ہے، تمہارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے، تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ ارواء الغلیل، یہ عبداللہ بن عمر کی مرفوع روایت ہے، لیکن لیث بن ابی سلیم کی وجہ سے ضعیف ہے۔ بتاؤ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی لئیم اور منحوس ہوگا جو ایک ایسے کریم، واجب التکریم قادر کی شرم نہ رکھے اور اس کی توقیر نہ کرے۔ اور اسی معنی کی طرف قرآن حکیم میں بھی ارشاد موجود ہے، ارشاد الہی ہے، یقیناً تم پر نگہبان، عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ سورۃ الانفطار۔ یعنی ان محافظین کا تم اکرام کرو، ان کی شرم رکھو، ان کی تعظیم کرو اور ان کی عظمت پہچانو۔ تم سے ایسی باتیں سرزد نہ ہوں کہ تم جیسے انسان بھی انہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ فرشتوں کو ایسی باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں کہ جن باتوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح مسلم۔ فسق و فجور اور اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے جب انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ انسان ہی اس قسم کی چیزوں سے ملوث ہوا کرتے ہیں، تو پھر کیا ملائکہ کرامن کاتبین اعمال کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی، جبکہ وہ معاصی اور گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوا کرتے ہیں۔ واللہ المستعان۔ بندہ